زکات ہاتھ کا میل ہے، مال میں جو کچھ غلط شامل ہو گیا زکات سے وہ پاک ہو جاتا ہے. ایسے ہی روزہ کیا ہے، جسم کی تھوڑی سی ٹینشن ہوتی ہے، اور وہ بھی 3-4 دن رمضان میں. شروع کے 2-3 روزے مشکل لگتے ہیں، اس کے بعد یوز ٹو ہو جاتے ہیں، ایک روٹین ہو جاتی ہے. آخری بات کر کے بیان ختم کرتا ہوں. میں لوگوں کو مشورہ دیتا ہوں کراچی کی سردی میں ٹھنڈے پانی سے نہایا کرو، فائدہ ہوتا ہے. یہ گرم پانی کے عادی مت ڈالو، اسے ٹینشن ہے. صحت بھی اچھی ہوتی ہے ٹھنڈے پانی سے نہا کے. لوگ کہتے ہیں ٹھنڈے پانی سے ایسے کر رہے ہوتے ہیں. تجربہ کر کے دیکھ لو، پہلا مگہ مشکل ہے، بس گرم پانی سے نہاؤ گے نا مسلسل ٹینشن میں رہو گے، سردی لگتی رہے گی آپ کو اور چھوئی موئی بن جاؤ گے. اب مجھے نہیں پتا پشاور اسلام آباد کی سردی کا، کراچی کی سردی جو ہے اس میں ٹھنڈے سے نہا سکتے ہو بڑے آرام سے، فجر میں بھی نہا سکتے ہو. تو پہلا جو مگہ یا شاور کا پہلا جو چھڑکاؤ ہے اس میں وک کر کے ایک آواز آئے گی، اس کے بعد پتہ ہی نہیں چلے گا. آج میرے مشورے پر عمل کریں، کل صبح 4 بجے 5 بجے اٹھیں، یک ٹھنڈا پانی بالٹی میں لیں اور ایک مگہ اٹھا کے یوں ایک دفعہ ڈالیں. 3 سے 4 سیکنڈ بمشکل تکلیف ہے، اس کے بعد مزہ آئے گا، پتہ ہی نہیں چلے گا اور سردی نہیں لگے گی. مجھے اکثر دیکھا نا فجر میں نے کچھ پہنا ہوا ہوتا ہے، فجر میں یہاں لوگ ایسے جیسے برف باری ہو رہی ہے، -10 ٹیمپریچر چل رہا ہے، ایسے آ رہے ہو. میں اکثر فجر میں بنیان بھی نہیں پہن کے آتا. تو ٹھنڈے پانی سے نہاؤ میرے بھائی، آپ ایک دفعہ کی ٹھنڈ ہے. ہاں پھر تولیے سے اس کو اچھی طرح صاف کر لو، ورنہ ٹھنڈ پہ نہ جائے کہیں. پنجابی میں کہتے ہیں نا ٹھنڈ پہ گئی ہے، اس کو صاف کر لو آپ. سردی ختم، سارا دن اچھا گزرے گا. میں جامع رشید جاتا تھا نیول کالونی ہاکس بے روڈ سے بائک پہ، سردیوں میں جاتا تھا فجر کی نماز، بلکہ بعض دفعہ راستے میں فجر پڑھنی پڑتی تھی، یک سردی ہوتی تھی. تو ایک دفعہ کی ٹینشن تھی، جب میں 35 کلومیٹر کی ڈرائیو کر کے پہنچتا تھا، رائڈ کر کے پہنچتا تھا، تو مجھے نہیں سردی لگ رہی ہوتی تھی، باقی سب کانپ رہے ہوتے تھے سردی. وجہ کیا ہے کہ بھائی آپ نے ایک دفعہ اس سے زیادہ سردی اپنے اوپر لے لی ہے، تو کم درجے کی سردی اب آپ کو لگنا اتنا نہ ہے کہ جم ہی جائیں آپ، کوئی نمونیا ہو جائے، کوئی ہر آدمی کو اپنی صحت کا پتہ ہوتا ہے. تو کیا ہے، چھوٹی ٹینشن آپ کو ہمیشہ بڑی ٹینشنوں سے بچاتی. تو آپ ٹھنڈے پانی سے نہا لو میرے مشورے پر، کل نہا لیں. آپ ڈاکٹر کو باہر بٹھا کے رکھیں، کچھ ہو نہ جائے. ہوتا نہیں ہے کراچی کی سردی کوئی ایسی سردی نہیں، اتنا چھوئی موئی بنا لیا ہے ایسا. یوں ٹھنڈا پانی ڈالیں، ایک جھٹکا آئے گا، ہل جائیں گے آپ، اس کے بعد بالکل مزہ آنا شروع ہوگا. پھر تو یہ شریعت کے ایک جھٹکے لگاتی ہے شریعت ہم کو کہ بھائی نماز پڑھ لو، ایک جھٹکا آئے گا، اس کے بعد ٹینشن ختم. روزہ رکھ لو، 2-3 دن کی ٹینشن ہے، اس کے بعد یوز ٹو، روزے ہی روزے رکھتے چلے جاؤ، پتہ بھی نہیں چلتا رمضان میں. اور جو منحوس لوگ ہیں، روزہ کھا رہے ہوتے ہیں کم بخت، ان کا روزے میں ہر دن نحوست والا گزر رہا ہوتا ہے. اب رمضان میں ایسے بھی لوگ مارکیٹ میں آ گئے ہیں، روزہ چھوڑ دیتے ہیں ایسے نوجوان، سارا دن نحوست، اگلے دن چھپ چھپ کے کھا رہے ہوتے ہیں، سامنے بھی کھاتے ہیں تو بھی پٹکار برس رہی ہوتی ہے. تو شہوت پرستی میں مزہ نہیں ہے میرے بھائی. خواہشات کو کنٹرول کرنے والے کی لائف وہ زیادہ انجوائے کرتا ہے لائف کو. اللہ سمجھنے کے لیے بھائی یہ مائک بہت سے لوگوں نے لاتوں سے توڑ، پہلا واقعہ نہیں. اچھا محمد علی نادر ول محمد نادر کہاں ہے؟ یہ رہے. دلہن کا نام سیدہ ایمن اسد بنت سید اسد شوکت. ان کے وکیل کہاں ہیں؟ دلہن کے وکیل مارکیٹ میں چاہیے فوراً. کہاں ہے بھائی؟ آپ حضرت. مہر کی رقم ہے 1,07,000 روپے کا زیور. آپ نے اس مہر میں اجازت دی. سیدہ ایمن اسد بن سید شوکت کا نکاح محمد علی نادر بل محمد کو اجازت ہے. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود فإني مباهي بكم الأمم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا ولا تكونوا كرهبان النصارى. جناب محمد علی نادر ول محمد نادر، میں نے آپ کا نکاح 1,07,000 روپے کی مالیت کا زیور
اس مہر میں سیدہ ایمن اسد بنت سید اسد شوکت سے کیا. آپ نے اس نکاح کو قبول کیا؟ قبول کیا. دعا کریں الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ وعلی آلہ اجمعین. اے اللہ اس نکاح کو اپنے دربار میں قبول فرما، اس کی برکتیں زوجین کو تادم حیات نصیب فرما، آپس کے اختلاف و انتشار سے، لڑائی جھگڑوں سے، ہر قسم کے شر فساد سے اللہ ان دونوں کی ہمیشہ کے لیے حفاظت فرما. اے اللہ اس نکاح کو دونوں میں جوڑ کا ذریعہ بنا، دونوں کے خاندانوں میں جوڑ کا ذریعہ بنا، دونوں کے خاندانوں میں محبتوں کا ذریعہ بنا، ہر طرح کے شر سے فساد سے دونوں کے خاندانوں کو محفوظ فرما. جس کے جو جائز مراد ہو اللہ اس کی مراد کو پورا فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہ تعالیٰ بہت مبارک کرے آپ کو. ادھر میرے ساتھ سیلفی جلدی سے. شاباش 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 شاباش. دعا دو. چلو آگے چلو. اب ویڈیو بند کر جا کے گلے ملو، مبارکبادیں ادھر جا کے لاؤ. سوال یہ بھی ایک بات ہے، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے کوئی حنفی اہل حدیث ہو گیا، باقی متشدد دونوں طرف ہوتے، لیکن یہ جو ہمارے ہاں دعویٰ کیا جاتا ہے کہ دلائل کی دنیا میں یہ مقلدین فارغ ہیں 8 سال مدرسے میں گھاس نہیں کھایا، صرف بہشتی زیور نہیں پڑھی جاتی، باقاعدہ قرآن سنت اور فقہ کو پراپر وے میں پڑھا جاتا. تو اس لیے پوری دنیا نے فالو کیا، احناف کو، شوافے کو، مالکیہ کو، حنابلہ. ہمارے ہاں جو اہل حدیث ہیں، ایک تو علم میں گہرائی نہیں ہے ان کے بھی، ایک بڑے اہل حدیث ہیں انہوں نے یوٹیوب پہ کلپ بنا کے ڈالا رمضان کے روزوں کے بارے میں نام نہیں لیتا، مقصد وہ اچھے ہیں، مجھ سے اچھے ہی ہوں گے، علم میں بھی ہو سکتا ہے مجھ سے زیادہ ہی ہوں، لیکن اتنے بڑے بڑے مسائل میں آپ یہ بلنڈر، اسلام کا رکن ہے رمضان کا روزہ، اس میں انہوں نے کہا کہ حاملہ عورت بھی روزہ چھوڑ سکتی ہے، دودھ پلانے والی عورت. کیا دلیل ہے؟ حاملہ عورت کو اگر روزہ رکھنے سے نقصان کا خطرہ ہو تو روزہ چھوڑ سکتی، دودھ پلانے والی عورت کو اگر روزہ رکھنے سے نقصان کا خطرہ ہو تو روزہ چھوڑ سکتی. علی اطلاق دودھ پلانا یہ رخصت تھوڑی ہے. آپ کہہ سکتے ہیں یہ دودھ پلانا کیا یہ مرض ہے؟ دودھ پلانا اللہ میاں نے سفر میں روزہ چھوڑنے کی اجازت دی اور مرض میں، تیسری کوئی چیز نہیں ہے. تو نہ پریگننسی کوئی بیماری ہے، پریگننسی نہ ہونا تو بیماری ہے، پریگننسی ہونا تو نیچرل ہے، وہ بیماری تھوڑی ہے. اسی طرح بچے کا دودھ پلانا بیماری نہیں ہے، دودھ نہ آنا بیماری ہے. تو آپ نے دودھ پلانے کو اور حمل کو قیاس کر لیا مرض پر، ایک بڑی غلطی ہے. دوسرا اگر فرض کر لو یہ مرض بھی ہے تو مرض میں روزہ چھوڑنا علی الاطلاق جائز نہیں ہے. جب جائز ہے جب روزہ رکھنے سے مرض کو نقصان ہو. مثال کے طور پر کسی کو خارش کی بیماری لگی ہوئی ہے، ڈاکٹر کہتا ہے کہ روزہ رکھنے سے بیماری بڑھ جائے گی تو آپ روزہ چھوڑ سکتے، لیکن ڈاکٹر کہہ رہا ہے روزہ رکھنے سے نہ بیماری بڑھے گی نہ کم ہوگی، پھر پوری امت کہتی ہے کہ پھر روزہ چھوڑنا آپ کے لیے جائز نہیں ہے، کیونکہ روزے کا خارش سے کوئی تعلق ہے نہیں. پھر اس مرض میں مرض ہونے کی وجہ سے آپ روزہ نہیں چھوڑ سکتے، بلکہ بعض بیماریوں میں تو روزہ رکھنے سے بیماری ٹھیک ہو جاتی ہے. پیٹ خراب ہے تو روزہ رکھو گے اور اچھا ہو جائے گا. اب کوئی کہ میرا پیٹ چونکہ خراب ہے، پیٹ میں درد ہے لہذا میں روزہ چھوڑ رہا ہوں. بھائی اگر روزہ رکھنے سے پیٹ کا درد بڑھنے کا چانس ہے تو آپ چھوڑ سکتے ہو، لیکن اگر پیٹ کا روزے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے تو پھر بیماری میں روزہ چھوڑنا جائز نہیں ہے. تو جب سچی مچی کی بیماری میں روزہ چھوڑنا جائز نہیں ہے، اگر بیماری کو نقصان کا خطرہ نہ ہو، تو پریگننسی اور بچے کو دودھ پلانا تو بیماری بھی نہیں ہے، اس میں علی اطلاق روزہ چھوڑنا کہاں سے جائز ہوگی؟ ہاں نقصان کا خطرہ ہو تو ایک الگ بات ہے، پھر جائز ہے. تو وہ مسئلہ بھی انہیں اہل حدیث عالم نے غلط بیان کیا. تو یہی کہہ سکتے ہیں بھائی، اس لیے ہمیں ان پہ اعتراض نہیں ہے، اچھے آدمی ہیں، نیک آدمی، پرہیزگار ہیں، کہ ہم تبھی کہتے ہیں بھائی پراپر وے میں فقہ کو فالو کرو، ورنہ تو امت آزاد ہے، وہ ادھر کچھ وہ ادھر کچھ، وہ ادھر کچھ وہ ادھر کچھ، ایسی چیز. مفتی صاحب میں اپنی والدہ کی، اچھا آج کل ایک بڑا مسئلہ یہ بھی کہ جو مسئلہ دلیل سے مبنی ہو، سب کچھ ہو، آپ کا اگر اختلاف ہوگا تو حنفیوں کے کھاٹے میں ڈال دیا. حنفی یہ کہتے ہیں، حنفی بلا وجہ حنفیوں کو لا کے ذلیل کرنے کی کوشش کر، اس میں حنفیوں کو بیچ میں کیوں گھسیڑ رہے ہو؟ بعض دفعہ پوری امت کا یہ مسئلہ ہوتا ہے، جیسے وہ انجینئر علی مرزا نے بھی حنفیوں کو گھسیڑا ہے. حنفی کہتے ہیں ایسے کھلا نہیں ہوتا، وہ تو میں نے کلپ ریکارڈ کروا دیا. حنفی نہیں بھائی، پوری امت یہی کہتی ہے. طلاق ثلاث کے مسئلے میں بھی ایسے ہی ہمارے اہل حدیث بھائی کرتے ہیں. سارے نہیں کرتے ہوں گے، ان میں اچھے معتدل لوگ بھی ہیں، لیکن جو کرتے ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں. اور غیر معتدل علماء دیوبند میں بھی ہیں، بعض لوگ یہاں بھی غیر معتدل ہیں، متشدد دونوں طرف ہیں. ایک فرقے کو ملامت کرنا مقصد نہیں، لیکن بعض اہل حدیثوں کی عادت یہ ہوتی ہے جب بھی کوئی مسئلہ آئے گا نا حنفیوں کو گھسیڑ دیتے. اب طلاق ثلاث میں جب بھی بات آئے گی، میں بتایا نا جی ٹی وی میں گیا تو مجھ سے پوچھا کہ حنفی لوگ کہتے ہیں کہ 3 طلاقیں تیرتی ہیں اور قرآن و سنت کیا کہتے ہیں. آپ لوگوں کا نا دماغ ہو گیا خراب، تو حنفیوں سے کچھ آپ کو کچھ چڑ جاتی. چاروں امام کہتے ہیں 3 طلاق تیری ہے، اور اس لیے کہتے ہیں کہ قرآن بھی یہ کہتا ہے 3 ہوتی ہیں، حدیث بھی یہ کہتی ہے کہ 3. وہ ساحل ادیم نے نہیں کیا. جب میں نے کہا کہ ملک میں بغاوت جائز نہیں تو ساحل ادیم نے کہا یہ فقہ حنفی جو ہے نا، پھر حنفی کو کیوں بیچ میں لے آئے؟ میں نے کوئی حنفیوں کی دلیل دی تھی اس میں؟ تو جس کو اپنا غصہ نکالنا ہوتا ہے، کبھی حنفیت کا نام لے کے رد کرنا شروع کر دیتا ہے، کبھی دیوبندیت کا نام لے کے رد کرنا شروع کر دیتا ہے. بھائی جب آپ دلائل سے ہو رہی ہے تو جواب بھی کس
کس سے ہونا چاہیے؟ دلائل سے. یہ بغاوت کا مسئلہ بھی میں 2 منٹ میں کئی بار بتایا, کلپ بھی نہیں چلتا, پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے. لوگ کہتے ہیں اگر بغاوت حرام ہوتی تو حضرت حسین نے کیوں بغاوت کی؟ سیدنا حسین نے بغاوت نہیں. سیدنا حسین اگر حکومت کے خلاف بغاوت کے لیے نکلتے تو گھر کی خواتین اور بچوں کے ساتھ نہیں نکلتے. کبھی بھی دنیا میں مسلح بغاوت گھر کی خواتین اور بچوں کے ساتھ, اور پاک دامن خواتین جن کی انگلی کا ناخن بھی زندگی میں کسی نے نہ دیکھا ہو, ان کو کیسے ریاست کے خلاف میدان جنگ میں لے کے جائیں گے؟ وہ ان کا ظالمانہ قتل کیا کوفہ کے گورنر نے, اس بدبخت نے کروڑہ لعنت اس پر اللہ کی. حضرت حسین دفاع میں لڑے ہیں, اپنے دفاع میں شہید ہوئے ہیں, تو دفاع میں شہید ہونے کی اجازت ہے آپ کو, لڑنے کی بھی اجازت ہے. کوئی آپ پہ حملہ کر رہا ہے تو آپ لڑو, 100 دفعہ لڑو, کس نے منع کیا ہے؟ ایک ہے آپ اسٹیٹ پہ جا کے حملے کرنا شروع کر دو, اور خلافت کے نام پہ, اور خلافت کا پیکج کیا ہے آپ کے پاس, اور یہ سارے خلافت کے نعرے اسلامی ملکوں میں لگائے جا رہے ہیں, غیر مسلم آرام سے مزے کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں اچھا ہے تم اپنے ملکوں کو اپنے ہاتھ سے توڑ تاڑ کے برابر کر دو, ہم سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں. تو سارا منجن یہی بک رہا ہے ان لوگوں کا. پھر کوئی پیکج ہے آپ کے پاس؟ اور میں ساحل عدیم سے پھر گزارش کروں گا, آپ نے کون سے بم ہے آپ کے پاس, کون سی تیاری ہے آپ کے پاس, کہاں ٹریننگ ہے آپ کے پاس؟ ہے کچھ بھی نہیں آپ کے پاس, اور آپ کہہ رہے ہیں خلافت لاؤ. تو کوئی پیکج تو دو بھائی, یہاں ٹریننگ ہوگی, یہاں مجاہدین تیار ہوں گے, اور یہاں جا کے لڑیں گے فوج سے. کچھ بھی نہیں آپ کے پاس. اور ایک خلیفہ کا نہیں ہے, 20 یونیورسٹیوں میں وہ الگ خلافت کی بات کر رہا ہے, وہ الگ خلافت کی بات کر رہا ہے. ان سب سے بولو آپس میں مل کے پہلے ایک خلیفہ بنا لو آپ. تو سوائے اس کے کہ نوجوانوں کی صلاحیتیں برباد ہوں گی, ایجنسیاں تمہیں اٹھائیں گی, چمڑیاں ادھیڑیں گی, کوئی تمہارے کام نہیں آئے گا. تو اپنے اوقات کو اس طرح ضائع نہیں کرو. باقی ہم حکومت کے خلاف دفاع میں لڑنے کو جائز سمجھتے ہیں. کوئی بلا وجہ آ کے آپ پہ ظلم کر رہا ہے, مار رہا ہے, تو اپنی جان بچانے کے لیے تو سب کچھ صحیح ہے بھائی. اس کا کون, اس کا مجھے اگر کوئی یہاں پولیس والا آ کے بندوق تان لے مار دوں گا تو میں اپنے دفاع میں نہیں ماروں گا اس کو. کیا کیوں بھی بلا وجہ مجھے مار رہا ہے بھائی؟ نہ کوئی کیس ہے میرے اوپر, نہ کوئی گرفتاری کے آرڈر ہے, آپ بلا وجہ مجھے مار رہے ہو. وہ تو سب کرتے ہیں یہ. تو بلا وجہ آپ پہ کوئی اگر کر رہا ہے, ظلم کر رہا ہے, اس دفاع میں آپ 100 دفعہ لڑ سکتے. ابا بھی اگر آپ کو گولی مار رہا ہے تو اپنی جان بچاؤ گے آپ وہاں بھی. تو دوسری بات یہ کہ یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ آپ حکومت کے خلاف احتجاج نہ کریں چپ کر کے. لوگ کہتے ہیں لو مفتی صاحب کہہ رہے ہیں چپ کر کے بیٹھے رہو. نہ چپ کر کے مت بیٹھو. بنگلہ دیش میں احتجاج ہوا نا, آپ بھی کر لو. وہ بم لے کے تھوڑی اسمبلی میں گھس گئے تھے اڑانے کے لیے, عوام جمع ہوئی, ان کو لگا ہم پہ ظلم ہو رہا ہے, احتجاج کیا, اور وہ احتجاج کیا ہو گیا؟ کامیاب. تو آپ بھی کرو, 100 دفعہ کرو احتجاج. ایسے تو آپ کرتے نہیں ہو جہاں کرنا چاہیے اس میں تو آپ. اور ہمارے جو لیڈر جو احتجاج کرتے ان کے بھی 2 منٹ میں سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو جاتے ہیں. تو مدعی سست گواہ چست, وہ لیڈر بھاگ جاتے ہیں احتجاج میں, اور پبلک کو کہتے ہیں آگے جاؤ. پبلک آگے جائے گی کبھی؟ جو ماضی میں ہوتا رہا ہے, ابھی میں کیا ڈیٹیل میں جا کے بات کروں. تو اس لیے بنگلہ دیش پر آپ پاکستان کو قیاس نہ کریں. بنگلہ دیش میں ایک قوم تھی, انہوں نے احتجاج کیا, وہ کامیاب ہوا. آپ کے پاس تو جو لیڈر جو احتجاج کے لیے آپ کو کنٹینر میں بٹھائے گا, 3 دن کے بعد اسی کو قبض شروع ہو جاتا ہے, وہ نکلنے کی باتیں کرتا ہے. پھر انہی کے سافٹ ویئر بھی اپڈیٹ ہو جاتے ہیں. بھائی تم ڈٹے نہیں ہو تو تم قوم سے کیسے امیدیں رکھتے ہو کہ وہ ڈٹے گی؟ تو یہ ان کی تو بے روزگاری بیچاروں کی اور بڑھے گی. اس لیے میں کہتا ہوں پاکستان میں قوم میں اتحاد ہے ہی نہیں. ہم بلوچ, پٹھان, مہاجر, سندھی, سرائکی میں بٹے ہوئے لوگ ہیں. پھر جو ان میں بھی ہیں وہ پی ٹی آئی, JUI اور مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی میں بٹے ہوئے ہیں. تو بٹ کے احتجاج میں 4-6 آدمی کنٹینر, اور پھر اس میں بھی اگر 40 لاکھ بھی جمع کر لیے تو لیڈر ہی عجیب سا ہوگا, وہ سب سے پہلے کنٹینر چھوڑ کے بھاگے گا جب پولیس آئے گی. تو یہ میں گراؤنڈ ریئلٹی بتا رہا ہوں, ایسا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. تو اس لیے میں لوگوں سے کہتا ہوں وہ بات جو پریکٹیکلی ممکن ہے وہ کرو. وہ کیا ممکن ہے؟ کماؤ, 4 شادیاں کرو, بچے گھوم پھر کے آنا تم نے ادھر ہی ہے. اور جو پازیٹو وے میں تبدیلی ملک میں لا سکتے ہو اس سے غافل نہ ہو. جیسے جامعۃ الرشید کے پاس ایک پیکج ہے, جامعۃ الرشید غافل نہیں بیٹھا, اور بھی علماء الحمدللہ کر رہے ہیں. جامعۃ الرشید نے کہا کہ بھائی ہم علماء کو بیوروکریسی میں لے کے جائیں گے. باطل لوگ چلے گئے ہیں بیوروکریسی میں, باطل لوگ چلے گئے ہیں فوج میں, باطل لوگ چلے گئے ہیں عدلیہ میں, تو ہم علماء کو کیوں نہ لے کے جائیں. یہ ان کی ایک پالیسی, اور اس میں وہ 20 سال میں بہت کچھ الحمدللہ کامیابیاں حاصل کر چکے ہیں. کبھی آپ خوشبو لگا کے آنا, میں جامعۃ الرشید کی پوری پریزنٹیشن پیش کروں گا کہ 20 سال کے سفر میں جامعۃ الرشید نے کیا کیا خدمات سر انجام دی ہے ملک میں انقلاب لانے کے لیے. ہوائی باتیں نہیں, پورا ایک پیکج ہے. تو اس میں آپ جامعۃ الرشید کا حصہ بے شک نہ بنے, آپ وہی پیکج شروع کر دیں, لیکن پازیٹو وے میں کوئی ریلائبل کام کریں گے, آپ کوئی پیکج دیں گے, میرے پاس یہ پیکج ہے, تو اس طرح سے ہم انقلاب کے قائل ہیں. لاؤ انقلاب. باتیں پھینکنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے, یہ کر دو, یہ مولوی کچھ نہیں کر رہے, یہ اڑا دو, یہ کر دو, کوئی پتھر سے نہ مارے میرے دیوانے کو, بم کا زمانہ اڑا دو سالے کو, یہ نہیں آئے گا. مفتی صاحب میں اپنی والدہ ہر دن ایک سورہ یاسین اور شام کو جمعرات کا صدقہ خیرات. دیکھو ایصال ثواب اگرچہ جائز ہے, قرآن پڑھ کے منسوس ہے, وہ صدقہ خیرات, تو جو چیز منسوس ہے اس کو زیادہ فوکس چاہیے. والدہ کے لیے کنواں کھدوا دیں, مسجد میں دریاں ڈلوا دیں, یا غریبوں کو کھانا کھلا دیں چپکے سے, دل میں نیت کریں کہ اس کا ثواب کس کو پہنچے,
والدہ. تو یہ کام کو زیادہ فوکس چاہیے. جو کام کر رہے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے لیکن دوسرے کام کو زیادہ. مفتی صاحب میں اپنے والد کی جیب سے پیسے نکالتا ہوں جائزوں کو پورا کرنے, تو کیا وہ چیز حرام سا ہو جاتا؟ بالکل حرام ہے, ناجائز ہے. ضرورت کے لیے اجازت ہے کہ آپ اپنا واجب حق جو بنتا ہے باپ پہ وہ لے سکتے. اسی طرح بیوی کے لیے جائز ہے کہ شوہر اگر واجب حق بھی نہیں دے رہا تو وہ پینٹ سے پیسے نہیں, لیکن وہ واجب حق میں ہے. اور واجب حق کیا ہے؟ کھانا پینا بیسک مل رہا ہو. تو اگر آپ کو گھر میں بیسک کھانا پینا مل رہا ہے تو پھر آپ نہ عورت شوہر کی جیب سے پینٹ سے پیسے نکال سکتی ہے اور نہ بیٹا جو ہے باپ کی جیب سے پیسے. اب خواتین اس پہ کہتی ہیں لو واجب حق کے علاوہ بھی تو خرچے ہوتے ہیں, تو پھر اس میں شوہر کو منایا جائے, کو سمجھایا جائے. نہیں خرچ کر رہا, میرا بیان سنا دیں جو بیوی پہ خرچ کرنے کے فضائل. مولانا طارق جمیل صاحب کا سنا, حدیثوں میں بہت کچھ ہے یہ کہ خرچ کرو گے اللہ تمہیں کھلائے گا. اس کمبخت کو اس طرح سے سیدھا کرنے کی جائے. یہ نہیں ہوگا کہ وہ سیدھا نہیں ہو رہا تو آپ چور بن جاؤ پینٹیں, کیونکہ اس سے چوری کی عادت پڑتی ہے. ہاں اگر بیسک ہی نہیں مل رہا, بالکل ہی کھانے پینے سے جا رہے ہیں, تو حضرت ہندا کو نبی نے اجازت دی تھی کہ آپ چپکے سے شوہر سے پیسے, میرے بھائی ابا کے پیسے تم بھی ابا بنو گے. پھر جب وہ دیکھے گا نا کہ میرے ابا دادا کی پینٹ سے پیسے, تمہارا بچہ بھی تمہاری پینٹ سے چوری کرے گا, بلکہ ایک دن پینٹ ہی چوری کر کے لے جائے. میرا سوال یہ کہ اپنے والد سے جب پیسے, اچھا جب پیسے مانگتے ہو تو کل تو دیے, حالانکہ اس کو 4-5 دن اچھا کھانا, غلط ہے یار. باپ نے گھر دے دیا, نام دے دیا, بہت ہے. جو اضافی دے رہا ہے غریبی ہے. پہلے زمانے میں یار کیسے, میرے والد صاحب جب شام کو آفس سے گھر آتے 2 ریوڑیاں لے کے آتے تھے. جب بھی آتے 2 ریوڑیاں ان کے ہاتھ میں ہوتی تھی لمبی لمبی. ہمیں انتظار میں بیٹھے ہوتے تھے ابو آ رہے ہیں. میں چھوٹا تھا اس لیے تو میرے لیے لاتے تھے, باقی تو بڑے ہو گئے تھے, تو وہ ہمیں اب تک یاد ہے. تو ان ریوڑیوں سے بچے خوش ہو جاتے تھے. آج کے بچے کمبختوں کو ہوس تو دیکھو, ان کو یہ بھی چاہیے, ان کو وہ بھی چاہیے. ہمیں وہی یادیں رہ گئی کہ یار ہمارے لیے 2 ریوڑیاں لاتے تھے. باقی کیا ہے, جو بیسک ذمہ داری ہے انہوں نے ہمارے لیے پوری کی. گھر دیا ہمیں, میں جب مدرسے گیا تو میری الگ سے پاکٹ منی انہوں نے متعین کر دی. مجھے تسلی دے دی کہ بھائی اب تم چونکہ کماؤ گے نہیں تو تمہاری رسپانسبلٹی کس کی ہے, کھانا پینا. میں مدرسے میں پیسے دے کے کھایا کرتا تھا. مدرسے میں جو کھانا تھا اس کی میں پیمنٹ دیتا تھا, میرے والد صاحب دیتے تھے کہ بھائی نہیں فری میں نہیں, ہم نے کیا کرنا ہے, پے کر کے کھانا. تو یہ جو بیسک چیزیں ہیں یہ پوری کر رہے تھے. لیکن بچوں کی نظر ان بیسک چیزوں پہ نہیں ہوتی, بچوں کی نظر ہوتی ہے جو غریبیاں ہیں. وہ غریبی کی تو پھر کوئی حد. اچھا میرے بھائی ملزام لوگوں اپنی باتوں سے ہنسانا کیسے, پر رونق لانا. میں لوگوں کو ہنسانے کی کوشش کرتا ہوں لیکن لوگ کہتے ہیں تم پاگل, لوگوں کو صحیح لگ رہا. اچھی بات ہے لیکن بات کے دوران ہنسانا ٹھیک ہے. الگ سے ہنسانے ہی کا پروگرام لے کے ساری زندگی چلتے رہیں تو جائز تو یہ بھی ہے, لیکن یہ اس سے انسانیت کا جو تھوڑا وقار کے خلاف. سوسائٹی میں پھر آپ کو لوگ سنجیدگی سے نہیں, پھر آپ کے ایک مسخرے کی حیثیت سے آپ کی. تو جیسے میں بیان کر رہا ہوتا ہوں بیچ میں ہنسا بھی دیتا ہوں, سوال جواب کا سیشن ہے, ہنسا بھی دیا ہم نے اس میں. لیکن اگر میں یہاں مزاحیہ ہی پروگرام شروع کر دوں یا مسجد کے باہر تو پھر میری حیثیت کیا ہوگی, کامیڈین کی ہو جائے گی. یہ پھر ٹھیک ہے کوئی کامیڈین بننا چاہتا ہے تو گورنمنٹ کے اور اللہ کی طرف, لیکن پھر آپ کا سوسائٹی میں وقار بہرحال مجروح ہوتا ہے. پھر لوگ آپ سے اہم معاملات میں. اچھا میرے بھائی مفتی سے میرے کیوال ہو گیا. اچھا میں جو ہساتا رہتا ہوں بھائی ہر آدمی کا مزاج ہوتا ہے, مزاج انسان کا چینج. ڈیل نہ کروائیں گن پوائنٹ, رلایا کریں. نہیں رونا آ رہا تو میں کیوں رلاؤں, تم جب آ جاتا ہے تو اتفاق سے رو لیتے ہیں, آپ کو بھی رلا دیتے. نہیں آ رہا تو میں ناٹک کیوں کروں, ڈرامے بازی مجھے بالکل بھی پسند. انسان کو نیچرل موڈ میں ہی ہوچی کا موڈ. مفتی صاحب تو کیا بال سوال اگر پوری میں زینت کے لیے اگر کوئی پرابلم ہو رہی ہے کہ بالوں میں مشکل ہو رہی ہے تو ہم جماعت کے ساتھ ہی دیکھو. جماعت والے بہت آتی, ایک جماعت جائے گی, جو جماعت آتی ہم پہلی دفعہ مفتی صاحب کی پہلی دفعہ کسی جماعت سے لہٰذا وہ بیچارے مجھ جیسے نالائق سے محبت میں بیٹھوں. پچھلی والی کے ساتھ بیٹھ چکا ہوں, وہ جاتی ہے, دوسری آ گئی, تیسری آ گئی, چوتھی آ گئی, پانچویں آ گئی, میرا تو پروگرام بڑھ گیا. تو اب جماعت گئی تھی, اب ایک نئی جماعت آئی تو میں نے دیکھا جیسی آئے مجھے دیکھ رہے, میں ادھر دیکھ رہا ہوں, وہ ادھر سے گھوم کے میں نے ادھر سے ٹن مارا. 2 دن سے میں ڈانچ دے رہا ہوں اور میں کہہ رہا ہوں میں بیٹھوں گا انشاءاللہ. اب کل کیا ہوا, میں بھاگ رہا ہوں, 3-4 جماعت کے ساتھی میرے پیچھے بھاگ رہے ہیں. تو میں نے ان سے کہا طارق مسعود کو پکڑنا 21 ملکوں کی پولیس مجھے تلاش کر. میں نے کہا آسان نہیں ہے. تو میں یوں وہ پیچھے بھاگ رہے ہوتے, میں ایسے نکلا, وضو خانے سے ٹن مارا. یہی چل رہا ہے کھیل. پھر وہ اکیلے نہیں ہے, مسجد میں اور 20 لوگ آ رہے ہوتے ہیں, صف میں مجھے گھور کے دیکھ رہے ہوتے ہیں, نماز کے بعد حملہ کریں گے. تو میں یہاں سے ٹن مارا. میرا جب گھر سے باہر نکلتا ہوں میری زندگی اسی طرح گزر رہی ہو. ادھر جا رہا ہوں, ادھر سے کوئی بائک پہ آ کے مجھے گھور کے دیکھ رہا ہوتا ہے, میں ادھر گلی میں مڑ جاتا. تو یہی ہے ڈاچ. ہاکی نہیں ہوتی یوں یہاں سے ٹن مارا, ادھر سے انڈا موڑ سے نکلے, ادھر سے دائیں سے نکلے. یہی ہے میری زندگی. صحیح ہے, انجوائے کر رہا ہوں میں. اگر میں اس طرح نہ کروں تو ادھر سے بائک پہ کوئی آ رہا ہے, سلام کر, رکے گا, سیلفی لی, پھر آگے سے رکشے والے نے ٹن مارا, سلام کیا, سیلفی لی. گھر پہنچنے میں گھنٹہ لگ گیا. مسجد میں آئے, نماز کے بعد پھر اس سے سیلفی, اس سے مسافہ, اس سے سیلفی, اس سے مسافہ. ہم جیسے نالائقوں کو اللہ نے عزت دے دی, اللہ خیر کرے. تو بےزتی بھی ہوئی ہے ٹھیک ٹھاک طریقے سے. جو مخالف ہیں وہ تو جان کے دشمن بنے ہوئے. تو اب میرے لیے میرے بھائی اس کو مینج کرنا آسان کام
جامع رشید میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے. ظہر پڑھ کے نکلا, کچھ نمازی نکل رہے ہیں, انہوں نے مجھے دیکھا, وہاں آئے, ادھر سے ایک دن تو میں نے ابھی 3-4 دن پرانی بات, میں ظہر پڑھ کے نکل کے جو چمن ہے نا جامع رشید کا, وہاں بیٹھ جانے لگا تھا, دیکھا 4 آدمی وہاں سے آ رہے ہیں, ایک دم میں یوں گھماؤں, یوں ہاتھ رکھ کہ مجھے پہچان نہ لیں, یوں ٹن مارا, میں وہاں کے دارالفتہ میں گھسا, دیکھا اندر ایک ٹیم سروے کے لیے آئی ہوئی ہے, جیسے ہی ان کی مجھ پہ نظر پڑی یوں ٹن مارا, میں نے یوں ٹن مار کے باہر نکلا, آگے سے 5 آدمی آ رہے تھے, پھر یہاں سے ٹن مارا ایسے, یہ 2 ہاتھ میں نے رکھ لیے, ادھر پکڑے, ادھر سے کوئی آ رہا تھا, یوں پردہ کیا, یہاں گئے, دیکھا وہاں سے بھی آ رہا ہے, یوں کیا, اس گلی میں ٹن مارا. اس طرح ڈاج دیتے دیتے میں کمرہ ہے جامع رشید میں نے بنا لیا ہے, یعنی جامعہ نہیں مجھے دے دیا ہے, اگر وہاں مہمان نہ ہو, مہمان ہو تو وہ کمرہ بھی نہیں ہوتا میرے پاس, پھر بیت الخلا کے علاوہ میرے پاس کوئی راستہ نہیں ہوتا, میں تسلی سے بیٹھتا ہوں بیت الخلا, تو باہر کی خبریں لے رہا ہوتا ہوں کوئی ہے یا نہیں ہے. تو اس طرح ٹن مار مار کے, تو میں تو بہت ہی نالائق آدمی ہوں. مسئلہ یہ ہے کہ جو ظاہر ہے سوشل میڈیا پہ آتا ہے, ہم جیسے نالائق بھی مشہور ہو جاتے ہیں, جب صحیح بڑے بڑے علماء آ نہیں رہے ہیں تو ہم جیسے نالائق ہی پھر آگے آئیں گے. تو یہ ہمارا کمال نہیں ہے, یہ بڑے لوگوں کے نہ آنے کا کہ سائڈ افیکٹ ہیں کہ ہم جیسے نالائق مارکیٹ میں مشہور ہو گئے. تو اب اس کے سائڈ افیکٹ بہت زیادہ ہو رہے ہیں, تو اس لیے میں تبلیغ والوں سے معذرت چاہتا ہوں, آپ لوگ آئے ہوئے, میں بیٹھوں گا ضرور انشاءاللہ, لیکن اپنے حساب سے بیٹھوں گا, ٹائم دوں گا انشاءاللہ. ہمارے لیے بھی تو سعادت کی بات ہے, ایک لوگوں کی زیارت اور گلگت سے جماعت. پھر وہ کہہ رہے تم گلگت سے آئے ہیں, بھائی تھوڑے دن پہلے جاپان سے آئے ہوئے تھے, گلگت تو یہیں کا ہے, تو بیٹھیں گے انشاءاللہ. لیکن ان کو بہت ڈاش دی ہے میں نے, ان کو بہت تھکایا ہے میں نے, 4 ادھر سے بھاگ رہے ہوتے ہیں, میں ادھر سے ٹن مارتا ہوں, ادھر سے بھاگ رہے ہوتے ہیں, ادھر سے نکل جاتے ہیں, بھی کہہ رہے ہیں یار یہ بندہ پکڑائی میں کیوں نہیں. گھر میں بھی یہی ہے, گھر میں جاؤ, گھر والے پھر کوئی نہ کوئی کام ذمہ لگاتے ہیں, وہاں سے ٹن مارا, باہر نکل, انڈے لیتے آؤ, تبھی دیکھو میرا وزن نہیں بڑھ رہا. لوگ میرے 2 پراٹھے دیکھتے ہیں, ہماری ایکٹیویٹیز, تم 6 پراٹھے کھا لو, جو لائف اسٹائل ہمارا ہے وہ رکھو, تو دیکھو تمہارا وزن نہیں بڑھتا. میرا وزن پتہ نہیں کتنے سالوں سے 70 کلو ہی ہے, نہ کم ہو رہا ہے نہ بڑھ رہا ہے. اچھا چلیے علی بھائی, آج کل ایسی برائیاں موٹا موضوع پہ مسا کا مسئلہ کئی بار بیان, اگر کوئی مسجد امام مسجد کے بڑے پروجیکٹ میں سولر سے یا پنکھے جو حضرات کی طرف امام اپنے گھر میں انسٹال کرے, حرام ہے ناجائز ہے میرے بھائی. امام صاحب کوئی مسجد کی چیز اپنے گھر نہیں لے جا سکتے, سمجھتے ہو, اگر لے کے جانا ہے تو مسجد کمیٹی سے پرمیشن لینا ضروری ہے, اور پھر صرف مسجد کمیٹی سے پرمیشن بھی کافی نہیں ہے, شرعی مسئلہ بھی جاننا ضروری ہے کہ یہ والی چیز کے گھر استعمال کرنا شرعن جائز, کیونکہ مسجد کمیٹی کے اختیارات بھی شریعت میں محدود. ایسا نہیں ہے کہ مسجد کمیٹی ہر چیز کی اجازت دے دے. مفتی صاحب امریکہ میں آپ نے خیاس سے ملاقات کی, جو مدینے فارغ وہ پر عمل ہوگا کہ کیسے یاسر صاحب کر رہے ہیں. باقی مسائل کے لیے تو بھائی مسائل کس سے سیکھو, مجتہدین ہیں جو چاروں فقہ کے جن کو پوری امت نے فالو کیا, تو قرآن و سنت کی تشریح میں جب اختلاف ہوگا تو پھر ان میں سے کسی فقہ کو فالو کیا جائے گا, یہی طریقہ صدی. البتہ کوئی عالم اہل حدیث ہو یا سلفی ہو, وہ اگر اس کو فالو نہیں کر رہا تو عالم کی اپنی ذات کی حد تک وہ خود جواب دے, وہ سمجھتا ہے کہ میری تحقیق اگر ایسی ہے تو تحقیق پر عمل کرے, کوئی اعتراض, تو کسی عالم کی توہین جائز نہیں ہے. اگر ایسا کرنا شروع کر دیا پھر تو کوئی عالم نہیں بچے. تو اگر شیخ یاسر کی کوئی رائے آپ کی رائے کے خلاف ہے یا جمہور امت کے خلاف ہے, تو ان کی ذات تک اس کو محدود رکھیں, ان پہ اعتراض نہ کریں. آپ کس کو فالو کریں گے, آپ مجتہدین سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے. بڑی مچھلی کھانا کیسا ہے فضل, مچھلی کھانا جائز ہے, چاہے بڑی ہو چاہے چھوٹی. ایک صاحب نے پھینک دی تھی کہ فقہ حنفی میں ویل مچھلی جائز نہیں, فقہ حنفی بھی چیزیں کرتے, فقہ حنفی میں تمام طرح کی مچھلیاں کھانا جائز ہے, بشرطے کہ مچھلی ہو. تو جب ویل مچھلی ہے تو کھانا جائز ہے. اس لیے صحابہ کے دور میں بھی تو ایک بڑی امبر مچھلی نکل کے آئی تھی نا, کھائی تھی, تو حناف کیوں حدیث کی مخالفت کریں گے. فقہ حنفی قرآن و حدیث سے نکالا ہے, تورات اور انجیل سے نہیں نکالا. اچھا میرے بھائی تیسا, میرے والد ہیں اور میری والدہ ایک لبرل خاتون شخص سے کروانا چاہتی, خود سے ایسے. یہ سوال دارالفتہ میں جمع ریٹرن میں اختصار میں گجرانوالہ سے اسپیشل آپ سے کہاں ہے. نماز جمعہ کے بعد 4 سنت ہیں یا 6, دونوں قول ہیں, 4 سنت خطبہ بھی, بہرحال دونوں قول ہیں, لیکن ہماری رائے میں 4 سنت والا قول آسانی پر مبنی. تو حضرت مفتی رشید احمد صاحب کا بھی اسی پہ ہے کہ 4 سنت, کوئی احتیاط پہ عمل کرنا چاہے تو 6. مفتی صاحب میں بہت زیادہ کوشش کرتا ہوں کہ مجھ پر گناہ ہو جاتا ہے صغیر. دیکھو گناہ جب بھی ہونا اپنے اوپر کوئی سزا متعین کرو, روزے کی یا 37 گناہ کی عادت پڑے تو آہستہ آہستہ. گجرانوالہ والے بہت پاورفل, گھر کا کھانا کھا کے بھی گجرانوالہ والے, خیر آپ گجرانوالہ والوں کے لیے افسوس کا مقام, وہیں کر لینا وہاں. اچھا اکیلے میں میرا یوٹیوب چینل بھی جائز ہے, بہتر ہے تو دینی ویڈیوز بنائے, لیکن اس پہ ویوز نہیں آ رہے تو فنی ویڈیوز پہ آ رہے ہیں, تو کمانے کے لیے حرام کام نہ کریں. فنی ویڈیو لڑکیوں کو نہ لے کر, جتنے بھی پرینک کر رہے ہیں شروع میں تو بڑے آرام سے تمیز سے چل رہے ہوتے ہیں, جب دیکھتے ہیں کہ نہیں یار خوبصورت بیوی کو لازمی گھسیڑ, وہ بھی بے پردہ لا کے, تو یہ غلط طریقہ ہے بھائی. آپ کی کتاب کی کوئی جدید PDF ہے کہ آبادی ماشاء پہلے ہی اور اسپیڈ بڑھ جائے گی, اچھی بات ہے. تو بنگلہ دیش اٹلنگا دیش بننے والا ہے. میں اٹلی میں گیا ہوں, بنگلہ دیشی ماشاءاللہ بہت ہے, مجھے بڑی خوشی ہوئی, اور بچے بھی بنگلہ دیشیوں کے پیدا ہو رہے ہیں اٹلی میں, انگریزوں کے کم ہو رہے ہیں. تو میں نے لوگوں سے کہا گروتھ ریشو بنگلہ دیش کے ہمارے دوستوں کا اتنا بڑھ رہا ہے, اور پھر میرے بیانات سے اور ان کو موٹیویشن مل رہی ہے. تو یہ اٹلی 20-30 سالوں میں اٹلنگا دیش
بن جائے گا. بولو انشاءاللہ. ویسے میں اپنی کتاب بھجوا دوں گا, مطلب گئی بھی ہے, اس کا بنگلہ دیش میں کسی عالم کو چاہیے بنگلہ دیشی زبان میں ترجمہ. السلام علیکم, ویسے بھی وہ مچھلی اور جھینگا بہت کھاتے ہیں. جھینگا تو جھینگا نہ کھائیں, مچھلی. یا شیخ مینجمنٹ کزن سے 6 سال پہلے صاحب پاکستان, یعنی ولی پاکستان میں موجود نہیں اور نہ وہ کسی کو نکاح کرنے, اور میں 6 سال تک ولی نے نکاح کی اجازت نہیں دی, تو بغیر ولی کے یہ ظلم ہے ولی کی, تو آپ نکاح کر. ابا کو بولیں کر دو, فون پہ اجازت دے, نہیں دے رہے تو پھر آپ کورٹ میرج. میں کورٹ میرج کا قائل نہیں ہوں, خوب سمجھ لو, لڑکیوں کو بھگانا بہت خطرناک عمل ہے, لیکن 6 سال کا عرصہ کوئی کم عرصہ نہیں ہوتا. لڑکی کا بھی بیڑا غرق ہو رہا ہے, لڑکے کا بھی بیڑا غرق, تو ایسی مجبوری میں پھر باپ ظالم ہے کہ کیوں لٹکایا ہوا 6 سال.